اس کے پچھلے آڈیو میں مرض کے بارے میں نے چند ایک باتیں عرض کی. کوشش رہتی ہے چھوٹا بناؤ پر بات بڑھ جاتی ہے. تو مرض کے تعلق سے چند ایک باتیں اور سماعت فرما لیں. مرض حقیقی اور مرض مجازی. حقیقی جسم پر لگ جاتا ہے، جسم کو دھیرے دھیرے، یعنی یا تو اس کے اندر سستی یا اسمالی اس کے افعال میں خلل پیدا کرتا ہے نا، صحیح طریقے سے کام کاج نہیں کر سکتے اور پھر آخر کار موت ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے جو مرض روح مجازی ہے وہ روح کو لگ جاتا ہے، تو یا تو اس میں روح، یعنی اگر ایمان والے ہیں تو ایمان کی ترقی سے روک دیتا ہے، نمازوں سے روکے گا، نیک اجتماعات سے روکے گا، لوگوں کے یعنی کہ برائی سوچنے پر مجبور کرے. جو ایمان کی ترقی ہے اس سے رک جاتا ہے. اور پھر ایسا ہوتا ہے کہ یہ پھر اگر دل میں صرف یہ حسد وغیرہ ہے تو ٹھیک ہے، برے عقیدے اگر سما گئے، یعنی ٹھیک مطلب یعنی کہ ایمان بچا رہے گا، ٹھیک نہیں ایمان بچا، اگر لیکن برے عقائد آ گئے، برے عقیدے، یہ سب سے بڑی بیماری یہ ہے. برے عقائد اگر سیکھ گئے تو پھر تو یعنی کہ صرف ایمان کی ترقی نہیں رکے گی، ایمان کی موت ہی ہو جائے گی، ایمان ہی ختم ہو جائے گا. تو مرض حقیقی سے جسم مرتا ہے اور مرض مجازی سے روح یعنی ایمان ختم ہوتا ہے، ایمان چلا جاتا ہے. تو قرآن پاک میں بھی بے ایمانوں کو، ایمان والوں کو جو ہے کہ احیا فرمایا گیا، اور مطلب جو بے ایمان ہے، ایمان والے نہیں، ان کو مردہ فرمایا. ارشاد باری وما یستوی الاحیاء ولا الاموات، ایمان والے اور جو مردہ ہیں وہ برابر نہیں. تو یہاں پر مراد جو ہے مومن اور کافر ہے، تو یعنی مومنوں کو زندہ فرمایا اللہ عز و جل نے. تو یہ مرض جو ہے مجازی، تو یہاں پر جو ہے جو ذکر ہوا ہے فی قلوبہم مرض، یہ مرض مجازی کا ہے. اس کے بارے میں کئی اقوال ہیں. در منصور میں، تفسیر طبری وغیرہ میں، اور میں نے دیکھا ہے تو میں نے کیا دیکھا ہے، اللہ عز و جل نے پڑھوا لیا اس کا کرم سے. تو تمام یعنی یہ لکھا ہے کہ کئی اقوال ہیں کہ مرض سے کیا مراد ہے. تو کسی نے کہا کہ شک، کہ دین کے بارے میں شک تھا انہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر شک تھا. کسی نے کہا کہ نفاق، کسی نے کہا کہ ریب ہے. تمام شک کی باتیں جو ہیں یہ تمام اقوال ہیں. شک ہے، ریب ہے، نفاق ہے، یہ ایسا مرض ہے ان کے دلوں میں. اور یہ شک جو ہے نا، یہ ان کا یہ بڑھتا گیا. اب قرآن پاک میں دیکھیے اسی آیت میں آگے ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، پھر اللہ نے ان کے مرض کو اور بڑھا دیا. مرض تو اچھا، یہاں پر پہلے ایک نقطہ یہ سماعت فرما لیجیے، فی قلوبہم مرض، کتنا یعنی قرآن پاک کے اعجاز کو جتنا آپ سوچتے رہیں، قرآن پاک کے انداز کو، بے شک بہت کچھ مل سکتا ہے، بہت کچھ ہم سوچتے رہیں. ابھی ہمارے علماء نے ہمارے لیے آسانیاں کر دی کہ لکھ کر ہمیں عطا فرما دیا، تو ہمیں آپ سوچنا بھی نہیں، صرف پڑھنا ہے، سمجھنا ہے بس. انہوں نے اتنا کچھ سوچا. ہاں یہ ہے کہ جتنی نئی نئی تحقیقات اور آتی رہیں گی، نئی نئی باتیں قرآن پاک سے نکلتی رہیں گی انشاءاللہ. تو یہاں پر بھی بڑی پیاری بات ہے، فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے، بیماری ہے، فساد ہے ان کے دلوں میں. کیا فرمایا جا رہا ہے؟ ان کے دلوں میں مرض ہے. یہ نہیں کہا کہ ان کے دل مریض ہیں، یعنی ان کے دل مریض ہو گئے، یہ نہیں فرق، ان کے دلوں میں مرض ہے، ان کے دل بیمار ہیں ایسے نہیں. وہاں دیکھیے کافر کے بارے میں فرمایا کہ ان کے دلوں پر مہر ہے، یعنی وہ راستہ ہی بند ہو گیا ہے. یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ ان کے دلوں میں مرض ہے، ان کے دل مردہ ہیں، ان کے دل مریض ہیں، یہ نہیں، ان کے دلوں میں مرض ہے. اب اس کو سمجھیے، بڑی پیاری بات ہے یہ. فرق کیا ہے؟ قلوبہم مرضا نہیں فرمایا، فی قلوبہم مرض فرمایا. اب اس کو ایسے سمجھیے کہ ایک برتن ہے، صاف و شفاف پاکیزہ برتن،
بالکل دھلا ہوا اچھا برتن ہو، اب اس برتن میں شراب ڈال دی جائے، برتن میں شراب ڈال دی گئی، تو اب کیا ہوا، برتن کے اندر جو شراب ہے وہ شراب ناپاک، نجس، حرام، سب کچھ ہے، ام الخبائث۔ جب تک وہ شراب اس برتن میں ہے وہ برتن کسی کام کا نہیں، جب تک وہ شراب برتن میں موجود ہے وہ برتن، وہ گلاس، وہ پیالہ جو بھی ہو کسی کام کی نہیں، جب تک کہ وہ شراب اندر موجود ہے۔ اب شراب کو اگر کسی نے پھینک دیا، شراب کو پھینک دیا گیا، اس برتن کو دھویا گیا، شرعی طریقے سے اسے پاک و صاف کیا گیا، اچھا کر دیا گیا، بالکل پاکیزہ کر دیا گیا، صاف کر دیا گیا، تو اب اس برتن کو ہر طرح کے استعمال کے لائق بنایا جا سکتا ہے، ہر طرح کے استعمال میں لیا جا سکتا ہے، پانی بھی پیا جا سکتا ہے، دودھ پینا ہے دودھ، جو کوئی بھی، اب برتن جو ہے پاک و صاف ہو گیا، اس میں جو شراب موجود تھی وہ نکال کر پھینک دی گئی، برتن کو پاکیزہ کر دیا گیا، اب برتن استعمال کے لائق ہے۔ تو پتہ چلا کہ یہاں پر جو اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، یعنی وہاں برتن ناپاک نہیں تھا، برتن میں جو چیز تھی وہ ناپاک تھی، ناپاکی کو پھینک دیا گیا، برتن کو صاف کیا گیا، برتن پاک ہو گیا۔ اسی طریقے سے دل ناپاک نہیں ہے ان کا، ان کے دلوں میں جو مرض ہے وہ برا ہے، اگر اس مرض کو نکال کر پھینک دیا جائے، وہ مرض اگر دور کر دیا جائے تو ان کے دل بھی پاک ہو جائیں گے، ان کے دلوں میں ہدایت آ سکتی ہے، ان کے دل بھی ایمان کو قبول کر سکتے ہیں، ان کے راستے بند نہیں ہوئے ہیں، ان کے دل مردہ نہیں ہوئے ہیں، ان کے دلوں میں اللہ عز و جل کا ایمان، رسول کا ایمان آ سکتا ہے۔ کب؟ جب ان کے دلوں سے یہ مرض نکل جائے۔ اگر یہ مرض کو نکال کر پھینک دیتے ہیں، نفاق کو نکال کر باہر کر دیتے ہیں، تو یہ بھی ایمان والے بن سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دل مردہ نہیں ہے، دل خراب نہیں ہے، دل کے اندر جو چیز ہے، جو مرض ہے، وہ مرض برا ہے، اور نفاق کا مرض، وہ شک کا مرض، وہ نفاق جو ہے وہ اگر نکال دیا جائے تو ان کے دل بھی پاکیزہ ہو جائیں گے، یہ بھی ایمان والے ہو جائیں گے۔ تو وہاں فرمایا گیا کافروں کے بارے میں کہ جن کے دلوں پر مہر ہے، نہ ایمان قبول ہی نہیں کرنے والے، ان کے نصیب میں ایمان ہے ہی نہیں۔ یہاں پر فرمایا گیا کہ دلوں میں مرض ہے، تو کیا کہ ان کا چانس ہے بھی، ان کا چانس ہے کہ اگر نفاق کو نکال دیں تو آج بھی سچے مومن بن سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ تو تمہارے ساتھ رہتے ہیں میرے پیارے محبوب، یہ تو تمہارے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے ہیں، صحابہ کے ساتھ بھی رہتے ہیں، یہ تو سب کچھ کرتے ہیں، تمہارے ساتھ میں ہیں۔ اگر آج بھی یہ اپنے دلوں سے تمہارا حسد نکال دیں، تم سے جلنا چھوڑ دیں، نفاق کو چھوڑ دیں، تو یہ اب بھی مومن سچے بن سکتے ہیں۔ الحمدللہ۔ اور یہی ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبتوں سے، رحمتوں سے، سرکار کے جو کرم تھا حضور کا، وہ یہاں تک کہ عبداللہ ابن ابی جو سب سے بڑا ان کا سردار تھا منافقین کا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اس کے مرنے پر، یہاں تک کہ اس کا بیٹا جو تھا وہ کھڑا ہو گیا کہ اس کو جان سے مار ڈالوں گا، اپنے باپ کو مارنے کے لیے کھڑے ہو گئے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہ تو حضور کے بارے میں بکواس کرتا میں مار ڈالوں گا، سرکار نے روکا۔ کئی واقعات اس طریقے کے ہیں، لیکن جب اس کا انتقال ہوا، جب وہ مرا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا کرتا اسے کفن کے طور پر، یعنی اسے کرتا اپنا پہنایا، سرکار نے نماز پڑھی۔ یہ حال اب حضور کو اس وقت تک کہ وحی نازل نہیں ہوئی تھی قرآن پاک کی کہ منافقین کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی جائے گی، اس کے بعد ہی، اس نماز کے بعد آیت نازل ہو گئی، سرکار نے پھر اس کے بعد منافقین کی نماز نہیں پڑھائی۔ حضور نے نماز پڑھائی اس کی، کیوں؟ کیونکہ آج بھی حکم جو ہے منافقین، جو ہم جو کہتے ہیں منافقین، ہم کو یہ جب تک کہ وہ ظاہر نہ کر دے اپنے نفاق کو، اس کا نفاق جیسے کتابوں سے، یا میں ان کی کتاب کو مانتا ہوں، کفری عقائد، گندے عقیدے جب تک کہ ظاہر نہ کرے، آپ اس کو کافر نہیں کہہ سکتے۔ کفر کا حکم لگانا یہ آسان بات نہیں، بہت اس میں تحقیق، بہت کچھ کرنا پڑتا ہے۔ جب تک کہ کفر ظاہر نہ کرے آپ اسے کافر نہیں کہہ سکتے، اس کے ساتھ مسلمان والے معاملات کرنا ہی پڑیں گے، اور اگر مر گیا تو اس کی نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی، جب تک کہ کفر ظاہر نہ ہو جائے۔ اگر کفر ظاہر ہو گیا تو پھر ظاہر بات ہے کہ پھر وہ منافقین کے ساتھ کوئی معاملہ مسلمان والا نہیں کیا جائے گا۔ یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ یہ منافقین ہے، پر سرکار نے نماز پڑھائی، اس کا اثر کیا ہوا؟ حضور جانتے تھے کہ اثر ہونے والا ہے۔ کئی منافقین جو عبداللہ ابن ابی کے ساتھ میں تھے اور نفاق کا راستہ اختیار کیے ہوئے تھے، ان کے دلوں سے یہی ہوا کہ جو یہاں فرمایا گیا فی قلوبہم مرض، ان کا یہ مرض ان کے دلوں سے نکل گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت بھری دوا انہیں نصیب ہو گئی، ان کا مرض دور ہو گیا اور وہ سچے پکے مسلمان بن گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
کتنا پیارا ہے قرآن. دیکھیں ایک لفظ ہے فی قلوبہم مرض, ان کے دلوں میں مرض ہے اور ان کے دل مریض ہیں. ان دونوں میں فرق دیکھیں, ذرا سی بات یہاں وہاں ہوئی اور پھر دیکھیں کتنا پیارا ارشاد ہے کہ ابھی دل ختم نہیں ہوئے, دل مردہ نہیں ہوئے, ابھی چانس ہے, چانس ہے. اے میرے محبوب محبت سے پیش آتے رہیے, ان پر اپنی رحمت برساتے رہیے انشاءاللہ. یہ اور پھر وہی ہوا کہ وہاں کے جتنے منافقین تھے سچے پکے مسلمان بن گئے الحمدللہ. آج بھی ہوتا ہے, آج بھی کتنے اگر دلوں پر اللہ نے مہر نہیں کی ہے, جن کے نصیب میں سعادت ہے, ایمان ہے, تو آج بھی کتنے ہیں جو توبہ کر کے غلط عقیدوں سے صحیح عقائد پر واپس آ جاتے ہیں الحمدللہ. کئی واقعات آئے دن ہوتے رہتے ہیں. جن کے نصیب میں ایمان ہے اللہ انہیں ایمان عطا فرما دیتا ہے اور لوٹ آتے ہیں. تو الحمدللہ یہ میں نے ایک بڑا ہی پیارا نقطہ جو تھا کافی تفصیل سے میں نے عرض کر دیا کہ قرآن پاک کا یہ اعجاز ہے کہ ایک ایک لفظ کی وجہ سے کتنے معانی نکل جاتے ہیں, کتنا کچھ حاصل ہو جاتا ہے. اس کے بعد کی باتیں انشاءاللہ عز و جل اس کے اگلے آڈیو میں سماعت فرمائیں. ابھی میں شروع کچھ کروں گا تو پھر اور کافی طویل ہو جائے گا, زیادہ طویل کرنا مجھے بھی مناسب نہیں لگتا. اس کے آگے کے آڈیو میں اگلی باتیں سماعت فرمائیں. ایک بات رہ گئی, وہ اسی آڈیو میں جوائن کر دیتا ہوں میں. یہ میں نے جو کہا حضور نے نماز پڑھائی, حضور ان کے ساتھ رحمت کے معاملات فرماتے تھے, حضور نے ظاہری طور پر قتل, اس کی بھی ایک وجہ تھی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خود حضور نے فرمایا, حضرت عمر فاروق جلالی وہ تو سرکار ان منافقین کا سر کاٹ دیتا ہوں, کئی بار آپ آئے, حضور اجازت دیجیے ابھی مار دیتا ہوں اس کو, جا کے ابھی کاٹ دیتا ہوں. سرکار منع کرتے. فرماتا ہے آپ نے فرمایا کہ عمر میں یہ نہیں چاہتا کہ لوگ یہ کہیں کہ محمد اپنے ساتھیوں کو مار دیتے ہیں. کیوں؟ یہ ارشاد, اس ارشاد کو سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ لوگ نئے نئے مسلمان ہو رہے تھے, آس پاس میں جو دور دراز کے بھی لوگ آ کے مسلمان ہو رہے تھے مدینہ منورہ میں. پھر انہیں جب پتہ چلتا کہ جو کلمہ پڑھ رہے تھے حضور محمد نے انہی کو مار دیا. حضور جانتے تھے کہ منافقین ہیں, منافقین اللہ نے وحی فرما دی حضور کو, اپنے علم غیب جو اللہ نے عطا فرمایا اس عطائی علم سے حضور کو پتہ ہے کہ منافقین, لیکن سرکار نے ان پر حکم نہیں لگایا. ایک وجہ یہ تھی کہ اگر میں نے مارنا شروع کر دیا منافقین کو تو جو لوگ ہیں وہ ظاہری چیز دیکھیں گے, تو کلمہ پڑھا تھا اور انہوں نے مار دیا تو اپنے ساتھیوں کو مار رہے ہیں, ظاہر پر حکم لگائیں گے اور مجھ سے اسلام سے بدزن ہو جائیں گے. اس لیے سرکار نے مارنے سے منع فرمایا, روک دیا. ایک وجہ یہ تھی. حضور جاننے تھے, جاننے کے باوجود ظاہری طور پر حکم, ظاہری چیز پر حکم لگایا اور سرکار نے قتل نہیں فرمایا, ان کے ساتھ مسلمانوں والے معاملات کیے. ایک وجہ یہ تھی کہ لوگ بدظن نہ ہو جائیں. دوسری وجہ یہ کہ سرکار نے اپنی امت کو قیامت تک کے لیے درس دے دیا کہ جو بھی قاضی القضا ہوگا, جو بھی قاضی ہوگا, جو بھی فیصلہ کرنے والا ہوگا, وہ صرف اپنے علم پر فیصلہ نہیں کرے گا, اسے فیصلہ گواہوں کے اور ثبوتوں کی بنا پر کرنا ہے. اپنے علم پر فیصلہ کوئی نہیں کرے گا. یہ قیامت تک کے لیے حضور نے سبق عطا فرما دیا, یہ درس دے دیا امت کو. یہ دونوں وجوہات ان کو دیکھنا ہے. آج لوگ بولتے ہیں کہ سرکار نے تو ان کے ساتھ میں ایسا معاملہ کیا, تم لوگ بولتے ہو کہ یہ ہمارے ساتھ نہیں ہے, یہ ہمارے نہیں ہے, یہ گستاخ رسول ہے. تو یہ حضور کو جو وہاں پر جو حالات تھے اس بنا پر سرکار نے وہ کچھ کیا اور اس کا اثر بھی نظر آیا. اب ہمارے پاس وہ جو گستاخی کرے گا تو اس کا تو حکم ظاہر کرنا ہے, ان کے ساتھ گستاخوں والا معاملہ کرنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے. تو اس معاملے کو, اس چیز کو کہ حضور نے نماز پڑھا دی, تم لوگ تو نماز بھی نہیں پڑھتے ہو ان کے پیچھے, ان کے اوپر مطلب نماز جنازہ میں شریک نہیں ہوتے ہو, تو اس کی وجہ میں نے صاف صاف بتا دی کہ جو کفر, جس کے عقائد گندے ہو جائیں, عقیدہ ظاہر کر دے اور ثابت ہو جائے تو پھر اس کے ساتھ مسلمانوں والے معاملات نہیں کیے جائیں گے. یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں, یہ تمام کتابوں سے ثابت ہے انشاءاللہ. یعنی ان پر حکم یہ لگا ہوا ہے, من شک فی کفرہ و عذابہ فقط کفر. جو گستاخوں کے, جو حضور کی گستاخی کرنے والے, اسلام کے خلاف عقائد بنانے والے, غلط عقیدوں والوں, ان کے کفر میں جو شک کرے وہ اور ان کے عذاب میں جو شک کرے خود بھی کافر. یہ حکم لگا ہوا ہے. تو یہ تمام باتیں, یہ ایک بات لوگ اسے اچھالتے ہیں, تو یہ بات رہ گئی تھی, میں انشاءاللہ اس میں ساتھ میں جوائن کر دیتا ہوں. تو اللہ عز و جل ہمیں صحیح عقائد پر رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح عقائد سیکھنے کی اور اہل سنت مذہب میں قائم رہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.